اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخله على مسلم او تکشف عنہ کربہ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہوتی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا ہے، یا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا ہے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دینا ہے، یا اس کی بھوک مٹا دینا ہے، اور اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پھرنا مجھے اس مسجد میں، یعنی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ بلا شبہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دینا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانا اور ان کے دلوں کو خوش کر دینا ان بلند اخلاق اور پاکیزہ کردار میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی کتاب میں ہمیں اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فاستبقوا الخیرات، سو تم لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ انبیاء اور رسول علیہم السلام لوگوں کو نفع پہنچانے میں سبقت کرنے والے تھے اور مخلوق کی ضروریات پوری کرنے میں پیش قدمی کرتے تھے۔ باری تعالی جل جلالہ نے اس سلسلے میں سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بلا شبہ وہ لوگ نیکیوں میں سبقت و سرعت کرتے تھے۔ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھرپور نفع پہنچاتے اور ہر وقت ان کو فائدہ پہنچانے کے متمنی رہتے، اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے اس طرح دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں تجھ سے نیکی اور بھلائی کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہمدردی، نفع رسانی اور عطا و کرم کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ من استطاع ان ينفع اخاہ فلیفعل، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو وہ اسے ضرور نفع پہنچائے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ حضرات مخلوق خدا کی خدمت میں اور نفع پہنچانے میں مصروف ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کو یہ نیک عمل جاری رکھنے کی تاکید فرمائی، اعملوا فإنکم علی عمل صالح، اس کام میں لگے رہو، یقیناً تم لوگ ایک نیک کام میں مشغول ہو۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے افضل وہ بندہ ہے جس کو باری تعالیٰ دوسروں کو نفع پہنچانے کی توفیق دے دے، پس وہ اپنی نعمت و دولت میں لوگوں کو اس طرح شریک رکھے کہ یا تو اپنی نعمت اپنے بھائیوں کو دیتا رہے یا ان سے تکلیف اور مصیبت دور کرتا رہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور نیک ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھیں اور اس کے شر سے مامون و محفوظ ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان درازیوں
اور دست درازیوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ یا اللہ، یا کریم، لوگوں کی راحت میں ہمیں نعمتوں کو خرچ کرنے والا بنا دے، ہم سب کو اپنی مخلوق کو نفع پہنچانے والا اور پاکیزہ اخلاق و کردار اپنانے والا بنا دے، اور ہم کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے دے۔ نیکی اور بھلائی کا اہتمام کرنے والوں، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے مخلوق کو فائدہ پہنچانا نعمتوں کی حفاظت کا سبب ہے، اور نعمتوں کو لوگوں کی نفع رسانی میں استعمال کرنا ان کے قائم و دائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد یقرهم فیها ما بذلوها۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اس نے بندوں کی نفع رسانی کے لیے خاص نعمتیں عطا کی ہیں، جب تک وہ ان بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اور ان کو نفع پہنچانے سے آدمی کو عوامی محبت و مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے لوگوں کے درمیان اس کو نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ خدمت خلق اور نفع رسانی سے الفت و رحمت زیادہ ہوتی ہے، معاشرے میں خیر و برکت عام ہوتی ہے، اور ایسے پاکیزہ معاشرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی یہ صفت اور مثال صادق آتی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں ایمان والوں کی مثال جسم انسانی کی طرح ہے کہ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام اعضاء بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اماراتی معاشرہ عطا کیا ہے، جہاں کے افراد دوسروں کی بھرپور مدد کرتے ہیں اور رنگ و نسل یا دین و مذہب کے امتیاز کے بغیر ہر ایک کو نفع پہنچانے میں سبقت کرتے ہیں۔ پس ہمیں بھی یہ خصلت اپنانی چاہیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں عطا و کرم کی اور خدمت خلق اور رضاکارانہ عمل کی قدر و اہمیت پختہ کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنا اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔